سجدہ کر لیتے ہیں وہاں بھی۔ خطبے میں آپ نے سنا کہ آج کا مسلمان پہلے مشرکین سے بھی مختلف ہے۔ وہ تو کھلے ہوئے مشرک تھے، وہ تو اللہ کی توحید کو مانتے ہی نہیں تھے۔ آج کا مسلمان مسجد میں کھڑے ہو کر توحید کا اعلان کرتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور جب باہر نکلتا ہے تو قبروں کی پوجا کر رہا ہے، انسانوں کی پوجا کر رہا ہے، پتھروں کی پوجا کر رہا ہے، درختوں کی پوجا کر رہا ہے۔ لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کو عبادت کے لائق نہ سمجھیں، کسی کی عبادت نہ کریں، وہ چاہے کتنا بڑا کیوں نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا اس کائنات میں کوئی ہوگا؟ بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر مشہور شعر ہے۔ اللہ کے سوا کائنات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی نہیں، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر کیا کہا تھا؟ من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، محمد کو معبود سمجھتا تھا، اس کا خدا مر گیا۔ ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ جو اللہ کی عبادت کرتا تھا اس کا رب زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آنے والی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرنا جائز نہیں تو اس کے بعد کسی کو، بڑے سے بڑے میں کس کا نام لوں، بے شمار لوگوں کی عبادت ہو رہی ہے، کسی کی عبادت کرنا جائز نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے مفہوم۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ لا الہ الا اللہ جب پڑھ لیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ وہب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ بڑے معروف تابعی ہیں، ان سے پوچھا گیا الیس لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ، اے وہب کیا لا الہ الا اللہ پڑھنا جنت کی چابی نہیں ہے؟ یعنی ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، چابی لگائیں گے جنت میں داخل ہو جائیں گے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ تو جنت کی چابی ہے، لیکن کوئی چابی ایسی نہیں ہے جس چابی کے کچھ دندانے نہ ہوں۔ چابی کے آگے چھوٹے چھوٹے کچھ دندانے ہوتے ہیں، اگر چابی کے وہ دندانے نہ ہوئے اور تم نے تالے میں ڈال کے کھولنا چاہی تو تالا کھلے گا؟ وہ نہیں کھلے گا۔ فرمایا لا الہ الا اللہ چابی ہے لیکن اس کے دندانے ہیں، اور وہ دندانے کیا ہیں؟ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، اگر طاقت ہو تو حج بھی ادا کرنا عمر میں ایک بار۔ یہ سارے دندانے ہیں، دندانوں کے بغیر چابی لے کے جاؤ گے جنت نہیں کھلے گی۔ لا الہ الا اللہ زبان سے کہنا بہت آسان ہے، اس کو سمجھ کر کہنا، اس کے تقاضوں پر چلنا، اور لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا تقاضا کیا ہے کہ ہم غیر اللہ کسی کی عبادت نہ کریں۔ مسجد میں ہم سجدہ کر لیں اللہ کو اور مزار پہ جا کے سجدہ کر لیں غیر اللہ کو، مکہ میں آئیں تو طواف کر لیں بیت اللہ کا، اور بلوچستان میں جائیں تو طواف کر لیں کوہ مراد کا۔ آپ نے سنا ہوگا پاکستان میں پہاڑ ہے، اس پہاڑ کا طواف کیا جاتا ہے۔ ایک فرقہ، کتنے فرقے اسلام میں کیا کیا کچھ داخل کر دیا گیا، یا اسلام کے نام پر لوگوں نے کیا کیا کچھ کرنا شروع کر رکھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بس وہ کافی ہے، کوہ مراد پہاڑ کا نام ہے، اسی پہاڑ کے گرد کا چکر لا لیتے، کہتے ہیں ہمیں مکہ جانے کی ضرورت نہیں۔ کوئی کہتا ہے سانو بغداد دیاں گلیاں کافی نے، سانو مکے دی کوئی لوڑ نہیں۔ ایسے لوگ بھی ہیں کہ ہمیں بغداد کی گلیاں کافی ہیں، بغداد میں گھوم آئیں گے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ ماتھا ٹیک آئیں گے، ہمیں مکے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ مسلمان رہے گا؟ جس آدمی نے مکے کا انکار کیا، جس آدمی نے حج کا انکار کیا، وہ مسلمان نہیں رہتا، کیونکہ اسلام کے 5 ارکان میں سے حج کرنا رکن۔ اور جو کہے ہمیں بغداد کی گلیاں کافی ہیں، ہمیں کوہ مراد کافی ہے، ہمیں فلاں کافی ہے، میرے بھائی ساری عمر اگر اس طرح کی حرکتیں کرتا رہے گا، مرتے ہوئے لا الہ نصیب نہیں ہوگا۔ یہ ذہن میں رکھیں۔
مرتے وقت لا الہ اس وقت نصیب ہوگا کہ جب آدمی ساری عمر لا الہ کو سمجھے، ساری عمر اس کے تقاضوں پر عمل کرے، ساری عمر اس کے مطابق چلے۔ کچھ مثالیں ہمارے معاشرے میں ایسی موجود ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ لا الہ الا اللہ کب آئے گا اور کچھ اور زبان سے کب جاری ہو جائے گا۔ ساری عمر 5 وقت کی اذانیں ہوئیں، اذانیں سنی، مسجد کے قریب ہی دکان ہے، مسجد کے قریب دکان ہے یا مسجد کی دیوار کے ساتھ اس نے اپنی ریڑھی لگائی ہوئی، پھل بیچ رہا ہے، سبزی بیچ رہا ہے، کچھ بیچ رہا ہے، یا جیسے اس مسجد عثمان کے چاروں طرف دکانیں ہیں، دکان اذان ہوئی، تالا لگایا دکان کو اور اپنے گھر میں گھس گئے۔ اور ایسے بے شمار لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو نمازی بنائے، بے شمار لوگ ہیں اذان ہوتی ہے مسجد میں آنے کے بجائے گھر کی طرف جاتے، اور بے شمار لوگ ہیں عشاء کی اذان ہوئی، وہ عشاء کی اذان سے لے کے صلاۃ سلام پھرنے تک کھانا کھاتے ہیں، چائے پیتے ہیں، مسجد میں نہیں آتے۔ کچھ خوش نصیب وہ بھی ہیں کھانا بھی کھا لیتے ہیں اور نماز بھی ادا کر لیتے ہیں۔ اس آدمی کو جو 5 وقت کی اذانیں سنتا رہا، مسجد کے قریب اس کا گھر رہا اور کبھی نماز کے لیے مسجد میں نہ آئے اور مرتے وقت کہے میں لا الہ الا اللہ پڑھ لوں گا، ممکن ہے؟ ایسے لوگ مرتے وقت لا الہ نہیں پڑھ پائیں گے، کیونکہ مرتے وقت تو فرعون موسیٰ نے بھی کہا تھا آمنتو برب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں، لیکن اسی وقت جب یہ کہنے لگا تو فرشتے نے اس کے منہ میں ریت کا ایک اچھی بڑی لپ بھر کے ڈال دی، کہا کہ اب لا الہ الا اللہ پڑھنے لگے۔ کسی کو موت آئی، موت کا وقت قریب پہنچا، چارپائی پہ لگ گیا، لوگوں نے آہستہ آہستہ چاروں طرف کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، کہا کہ سارے لا الہ الا اللہ اچھی آواز سے پڑھو، جسے تلقین کہا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، اپنے قریب المرگ لوگوں کو لا الہ کی تلقین کرو۔ اور تلقین کی کئی شکلیں ہیں، بعض اہل علم نے کہا کہ اسے اگر تکلیف میں ہے تو اسے نہ کہو کہ لا الہ الا اللہ پڑھ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تکلیف میں پریشانی میں کہے کہ نہیں پڑھتا اور آخرت اس کا آخری وقت جو ہے کہیں کفر پر نہ ہو جائے۔ اس کے قریب اچھی آواز سے اچھے طریقے سے لا الہ الا اللہ پڑھو تاکہ اس کی زبان سے بھی لا الہ الا اللہ چالو ہو جائے۔ موت قریب آئی، لوگوں نے لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کر دیا آہستہ آہستہ، تو اس کی زبان سے شروع ہو گیا آنے دے 2 آنے دے 4 عبرت کا مقام ہے یہ۔ وہ شروع ہو گیا مسلسل، ایک رٹ لگ گئی، آنے دے 2 آنے دے 4 آنے دے 2 آنے، ساری عمر وہ سنگترے مالٹے یا کوئی چیز ریڑھی لگا کے بیچتا رہا، اذانیں ہوتی رہیں، اس کی زبان سے آنے دے 2 آنے دے 4 چلتا رہا، نمازیں ہوتی رہیں، جماعتیں ہوتی رہیں، اس کی زبان سے ایک ہی جملہ آنے کے 2 آنے کے 4 مرتے وقت بھی اس کی زبان سے یہی چالو ہو۔ اور ایسے کتنے ہی واقعات ہیں، سنگرز کی موت آئی، گانے بکثرت سننے والوں کی موت آئی، شراب پینے والوں کی موت آئی۔ شیخ ڈاکٹر محمد عبد الرحمن العریفی حفظہ اللہ ریاض کے عالم ہیں، بہت بڑے فاضل ہیں، انہوں نے کتابیں، چھوٹی چھوٹی کتابیں، بڑی اچھی اچھی کتابیں لکھی، اس میں واقعات موجود ہیں، اور علماء نے بہت ساری کتابوں میں ذکر کیا کہ گانے والا مرتے وقت لوگوں نے اس کے سامنے لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کیا تو کہتا ہے کوئی گانا سناؤ، کوئی گانا سناؤ۔ اسی طرح مختلف پیشوں والے لوگ جو لا الہ الا اللہ کو نہ دل سے پڑھتے ہیں، نہ دل سے اس کا احترام کرتے ہیں، مرتے وقت ان کو لا الہ الا اللہ نصیب نہیں ہوتا۔ لا الہ الا اللہ کا معنی سمجھنا اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ نہ دعا و پکار میں، ہمارے یہاں تو شاید پچھلے درس میں یہاں ذکر کر رہا تھا، لوگ کہیں گے یا پیر استاد، اللہ کا نام لیں یا نہ لیں، جب کوئی کام شروع کریں گے تو یا پیر استاد۔ اللہ کے ساتھ یا اللہ کے سوا کسی کا نام پکارنا شرک ہے،
اور یا پیر استاد کہہ کے کام کرنے والا تو سیدھا سیدھا مشرکانہ فعل کا ارتکاب کرتا ہے، اور ہماری زندگی میں یہ کام عام ہے۔ اہل علم نے یہاں تک لکھا ہے کہ نماز میں بندہ اپنے رب کے سامنے جھکتا ہے۔ توحید کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کسی دوسرے انسان کے سامنے نہ جھکے، حتیٰ کہ ہمارے بعض بھائیوں میں سلام کرنے کی عادت ہے، ایک ہاتھ سینے پر دوسرا سامنے کے سامنے اور جھکے چلے جا رہے ہیں۔ اس جھکنے کو بھی مشرکانہ حرکت قرار دیا گیا۔ اور ہمارے بعض بھائیوں کی ایک اور عادت ہوتی ہے، وہ سلام کا اسپیشل انداز جو ہے، حیدرآبادی اسلام کہیں گے اس کو یا کس کا نام لیں گے، لکھنوی، وہ ایسے ہاتھ رکھا ہوا ہے، وہ ایسے ایسے بھی کرتے جا رہے ہیں، جھکے چلے جا رہے ہیں۔ جھکنا صرف اللہ کے لیے، سلام کرو سیدھے کھڑے ہو کر کرو، سامنے والے کے منہ کے سامنے آپ کا چہرہ ہو، ہنستا ہوا مسکراتا ہوا ہو، دورے تہرے اجر و ثواب ملیں گے۔ سلام کرنے کا الگ، مصافحہ کرنے کا الگ، اور تبسموں کا علی وجہ اخیکا صدقہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارا اپنے بھائی کے سامنے مسکرانا بھی صدقہ ہے، ثواب۔ اور جو ایسے سلام کر رہا ہے وہ کہاں مسکرا رہا ہے؟ بھائی کے سامنے، فی وجہ اخیک، اپنے بھائی کے چہرے کے سامنے چہرہ کرو، مسکراؤ، تمہیں اس کا بھی ثواب ملے۔ ہماری زندگی میں شرک مختلف شکلوں میں بڑے خوبصورت رنگوں میں آیا ہوا ہے۔ شادی ہوئی، تھوڑا ہی عرصہ گزرا، 4-6 مہینے گزرے، ادھر سے ادھر سے باتیں ہونا شروع ہو گئیں، بھائی کوئی خوشخبری، بھائی کوئی خوشخبری، بھائی کے پاس خوشخبری نہیں ہے۔ اور 2-4 مہینے گزر گئے، اب مشورے آنا شروع ہو گئے، فلاں سرکار کے پاس جاؤ، فلاں دربار پر جاؤ، وہاں جا کے منت مانو، وہاں مرغا لے جاؤ، وہاں بکرا لے جاؤ۔ ہمارے یہاں تو اتنی بے صبری کا مظاہرہ ہوتا ہے کہ 1 سال بچہ نہ ہو، سارے ملک کے مزاروں کو چھان مارتے ہیں۔ بچہ کون دیتا ہے؟ صرف اللہ۔ بچہ کون دیتا ہے؟ صرف اللہ۔ اور ہمارے یہاں وہ لوگ موجود ہیں، کوئی مرغا لے کے بچہ دیتا ہے، کوئی بکرا لے کے بچہ دیتا ہے۔ اور ایک خاتون کا واقعہ بڑا مشہور ہے، مرغا بغل میں لگایا ہوا ہے، مزار پہ گئی، بیٹے کا مطالبہ ہے، اور کسی نے اسے بتا رکھا ہے کہ حضرت کی قبر پر یا مزار پر جا کے مرغا اگر پیش کیا جائے تو اللہ بچہ دیتا ہے۔ اور یہ اللہ بچہ دیتا ہے نہیں، وہ مشہور یہ ہے کہ سرکار بچہ دیتی۔ اب اس نے، خاتون نے مرغا لیا ہوا ہے، جا کے قبر کے سامنے، اب اسے تو یہ سارا سکھایا گیا کہ وہ دیکھتے ہیں، وہ سنتے ہیں، وہ جانتے ہیں، وہ ایسے ہی ہیں جیسے باہر والے بھی نہیں ہیں۔ وہ جا کے مرغا قبر پہ جا کے لگاتی ہے، للہ ککڑ دے دے پتر، للہ ککڑ دے دے پتر، یعنی معنی یہ کہ مرغا لے لو بیٹا دے دو، مرغا لے لو بیٹا دے دو۔ توحید کہاں گئی؟ جو کام صرف اللہ کر سکتا ہے، وہ جب ہم اپنے لوگوں سے، زندہ سے یا مردہ سے، جب اپنے انسانوں سے وہ کام کروانے کی خواہش کریں گے، اسی کا نام شرک۔ اور اگر توحید پہ آدمی جم جائے تو آدمی کو چاروں طرف سے باتیں سننا پڑیں گی، یہ وہابی ہو گیا، یہ گلابی ہو گیا، یہ فلاں ہو گیا، یہ فلاں ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا قصور تھا؟ 40 سال اپنی ذات کو لوہے کی طرح منوا لیا، حتیٰ کہ سب نے یک زبان کہا کہ ہم نے کبھی جھوٹ بولتے نہیں سنا۔ جب کہا قولوا لا الہ الا اللہ تو گالیاں آئیں۔ ابو لہب چچا سیدھی گالی دے دی، کہا تبا لکا، تو تباہ ہو جائے، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، الہذا جماعتنا۔ آج بھی اگر آپ توحید پہ چلیں گے، توحید کو اپنائیں گے، آپ کو کوئی وہابی کہے گا، کوئی گلابی کہے گا، کوئی بد مذہب کہے گا۔ یہاں تک بعض لوگ اتراتے ہیں یہ بد مذہب، بے مذہب ہیں، یہ پتہ نہیں کیا کچھ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب توحید کی دعوت دی تو